بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تصویر بھی نشان عبرت بنا دی گئی۔ انسانوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ اتنا بڑا برج بنانے والا خلیفہ آج زمین کے اندر اتر گیا اور ایک چھوٹی سی ڈیری نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، یہ زندگی چند دنوں کی ہے، کتنے سال جیو گے؟ کہاں گئے وہ سونے کے بلاک، کہاں گئی وہ بلڈنگیں، کہاں گئے وہ وسائل، کہاں گئی وہ شان و شوکت؟ چند دنوں کا معاملہ ہوگا، یہ جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو تعزیت کا پیغام بھیج رہے ہیں، صدر صاحب کی طرف سے بھی، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی، جنرل صاحب کی طرف سے بھی، اور پھر پوری دنیا کے حکمران تعزیت کے پیغام بھیج رہے ہیں کہ بس ہمیں بڑا افسوس ہے جی، لیکن کوئی انسان عبرت پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی عیاشیاں جاری ہیں، اسی طرح ان کی بدماشیاں جاری ہیں، اسی طرح شرک اور کفر کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بغاوت کا جھنڈا سب نے بلند کیا ہوا ہے، کوئی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، جتنے جیو گے، کتنے جیو گے، آخر مرنا ہے، اور وہاں جا کے تم سے سوال ہونا ہے کہ زندگی میں کیسے مال کمایا تھا، کس طرح خرچ کیا، جوانی کیسی بتائی، اور کن کاموں میں اپنی عمر کو کھپایا، اور سب سے بڑی بات کہ مالک کے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا۔ باقی سب کچھ کیا لیکن میرے لیے کیا کیا؟ اللہ کے دین کو ہر طرف مغلوب کیا جا رہا تھا، طاغوت کے جھنڈے بلند تھے، شیطان دندناتا پھر رہا تھا۔ بتاؤ تم نے کیا کیا وہاں؟ اور جنہوں نے دنیا میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے رہے، کتنے گزرے ہیں۔ بڑے بڑے جرنیل آئے، بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے، یقین کیجئے، جنرل ایوب جیسے، اس کے بعد ضیاء الحق جیسے، مشرف جیسے، راحیل شریف جیسے بھی آئے، بڑے جرنیل آئے، لیکن بتاؤ اللہ کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتاؤ۔ پورے ملک کے اندر شرک اور کفر کے جھنڈے بلند رہے، اور تمہیں کتنی طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کتنے وسائل دیے تھے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، تمہیں کیا کیا اس کے اللہ کے لیے؟ اسی طرح عرس اور میلے ہوتے رہے، چادریں چڑھتی رہیں، نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگتے رہے، اور یا بری کر کھری کی پکاریں لگتی رہیں، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا رہا کہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اور ان کے وسیلے سے پوری کائنات بنی ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر واسطے وسیلے کے شرک، قبر پرستی کے شرک، رکوع اور سجدے ہوتے رہے، کسی نے دم نہیں مارا، کسی کے ماتھے پر بل نہیں پڑا ہے۔ تو بتاؤ، جب اس طرح اللہ کے پاس جاؤ گے تو اس کے بعد آپ چند باتیں اگر پیش کریں کہ یا اللہ میں نے یہ مسجد بنوائی تھی، میں نے یہ کیا تھا، ٹھیک ہے ہاں کیا تھا، اور اس کے بعد آگے دوسری طرف بھی تو دیکھو، وہ جو مندر بنوایا تھا وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ وہ جو درگاہ بنوائی تھی حضرت صاحب، وہ جو عرس اور میلے کروائے تھے اور کیے تھے، اور تم نے ان کو دیکھا تھا اور مسکرائے تھے، اس کا کیا بنے گا؟ ذرا اس کا بھی تو حساب لینا ہے نا۔ بتاؤ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ 50 سال ان کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملا، صدر بننے کا موقع ملا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں انہوں نے لی، زبردستی جرنیل بنے، اپنے رینک سجائے، میڈل اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے ایسے نامرد ہو گئے، ایسے نامرد ہو گئے۔ اور پھر مثالیں دیتے ہیں، جب کبھی باتیں کرتے ہیں تو ان کی مثالیں پر سنو صحابہ کرام سے، اور ان مجاہدین کی مثالیں دیتے ہیں، طارق بن زیاد کی، اور محمد بن قاسم، اور اس سے ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، عمر بن خطاب، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر مدینہ ریاست کی باتیں بھی کریں گے کہ مدینہ کی ریاست مندر نہیں بناتی تھی، مدینہ کی ریاست بت پرست نہیں تھی، مدینہ کی ریاست قبریں پکی نہیں کرتی تھی، مدینہ کی ریاست عرس اور میلے نہیں ہونے دیتی تھی، مدینہ کی ریاست سود نہیں چلنے دیتی تھی، مدینہ کی ریاست میں فحاشی نہیں تھی، بے پردہ خواتین نہیں گھومتی تھیں بھیڑ بکریوں کی طرح، گائے بھینسوں کی طرح، جس طرح ان مسلمانوں کو آج دیکھو، جہاں کہیں بھی
کوئی ان کو ہوش نہیں ہے، کوئی ان کو ہوش نہیں ہے، اس طرح اللہ سے دور ہو گئے جس طرح جانتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے پھینک دیا جس طرح جانتے ہی نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک ہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہ تمہارا داتا ہے، وہ تمہارا دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ غریب نواز ہے، بغیر واسطے وسیلے کے اس کو پکارنا ہے، صرف اس کے رکوع ہیں، صرف اس کے سجدے ہیں، کوئی اور رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، صرف اس کا نظام چلے گا۔ اگر تم قرآن کو نافذ کرتے ہو تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری کچھ ویلیو ہے، اور اگر تم قرآن کو نافذ نہیں کرتے ہو اپنے اوپر تو یاد رکھنا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، تم بالکل کچرا ہو، جس طرح کچرے کو پھینک دیا جاتا ہے اس طرح تم جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیے جاؤ گے۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تین فتوے لگائے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اندر کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، ایسے ہی سارے لوگ کافر ہیں، ایسے ہی سارے لوگ فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ بتائیے، ہر بندہ جانتا ہے تھوڑا سا سینس رکھنے والا، مثال کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا ہاتھ کاٹ دو۔ بتاؤ 75 سال میں کبھی کسی انسان کا، مسلمان کا یہاں پاکستان کے اندر ہاتھ کٹا ہے؟ اب دو باتوں میں سے ایک ہی ہے، یا تو 75 سال سے کوئی چوری نہیں ہوئی ہے، اور یا یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ کی ان سزاؤں کو جو نافرمانوں کے لیے ہیں، یہ ظالمانہ سزائیں کہتے ہیں، اندازہ لگائیے، یہ اللہ سے زیادہ رحم دل ہونے کا دعویٰ کرنے والے۔ اسی طرح کبھی کسی کو سنسار کیا گیا پاکستان کے اندر، کیونکہ اللہ کے دین کو نہیں مانتے ہو، اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہو، یہ پرابلم ہے تمہارا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہی ہے کہ شرک اور کفر کے دائی ہو۔ انہوں نے پاکستان لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں آتا تھا جنہوں نے یہ نعرے لگائے۔ کیوں؟ اگر وہ ان کو مطلب آتا تو کبھی یہ عوام ان کا ساتھ نہ دیتی۔ اور ابھی پھر فریب کے ساتھ ایک اور حضرت آ رہے ہیں، دوبارہ کہتے ہیں میں تمہیں لا الہ الا اللہ بتاتا ہوں، پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا گیا تھا، ہم آزادی حاصل کریں گے، اور لا الہ الا اللہ کے بعد پھر یہ جا کے بازار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب اور فضل الرحمان سارے اسی میں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ اور پٹا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا علی مدد کا پٹا بنوایا عمران خان صاحب نے۔ تو اللہ کے بندو، تم ایمان کی اے بی سی بھی نہیں جانتے ہو، کوئی ایک لمحہ بھی تمہارے اوپر ایمان خالص کا نہیں آیا جس کے اوپر نجات کا دار و مدار ہونے والا ہے۔ اسلام کی پناہوں میں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، جو مرے نہیں ہو، ورنہ جو مر گئے وہ فارغ ہو گئے، اب کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں بچا سکتی اللہ کے عذاب سے اور ہمیشہ کی آگ سے۔ جو بھی ایمان خالص کی طرف نہیں آئے گا اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کی آگ ہی رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ہمیشہ آپ کو رہنا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ اتنی بڑی عظیم جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، زمین اور آسمان جتنی جنتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے، یہ کفریہ شرکیہ نعرے لگانے کی وجہ سے، یا علی مدد کہنے کی وجہ سے، یا رسول مدد کہنے کی وجہ سے، یا محی الدین چشتی پار لگا دو کشتی کی وجہ سے، تعویذ گھنٹے کی وجہ سے، جمہوریت کے اس مشرکانہ نظام کی وجہ سے، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رکھا جائے گا، ان نبیوں ولیوں کو سجدے کرنے کی وجہ سے، سجدے ثابت کرنے کی وجہ سے۔ اندازہ لگاؤ، مفسر قرآن، ان کے مفسر قرآن شرک کے انجیکشن دیتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ محمود الحسن کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ دعوت القرآن والے محمد حنیف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سجدہ، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا پورے خاندان نے، اور یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ اس طرح ان کی مت ماری گئی، ان نمک حرام غداروں کی۔ کاش یہ قرآن کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو اتنی گمراہی نہ پھیلتی، یہ تفسیریں نہ کرتے بے ایمان۔ یہ دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ یہ وہ کھیتی ہے جو اپنے یہ وہ باڑ ہے جو اپنی کھیتی کو کھا گئی، یہ وہ محافظ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو لوٹا، یہ وہ پہرے دار ہیں جو خود چوروں کے ساتھ مل کے، ڈاکوؤں کے ساتھ مل گئے، اور اسی وجہ سے ایمان خالص نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے اندر وہ نہ دینی غیرت رہی ہے نہ دنیاوی غیرت رہی ہے۔ کہاں سے ان کی ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں اور یہ دم ہلا کے ان کے پیچھے
دست بستہ غلام کی طرح ان کے پیچھے چاپلوسی کرتے ہیں، قرضے مانگتے ہیں، اور قرضہ ان کو مل جائے تو یہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرضہ اپروو کروا لیا ہے۔ قرضہ بھیک ان کو لقمہ ایک پھینک دیا جائے، حقارت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ ان کی طرف پھینکا جائے IMF کی طرف سے یا ورلڈ بینک کی طرف سے، تو اس کے بعد وہاں جا کے لوس کرتے ہوئے اس کو چومتے ہیں اور چاٹتے ہیں اور کھاٹتے ہیں۔ یہ ہے ان کی اصل پوزیشن، یہ ہے ان کا اصل کردار، اور یہ ہے ان کا اصل مقام۔ یہ اللہ نے ایمان خالص کے ساتھ عزت کا وعدہ کیا ہے، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے سر بلند رہیں گے اگر تم مومن بن جاؤ، تمہارے سر ہم بلند رکھیں گے، عزت کے ساتھ ہم رکھیں گے، کوئی پھر بیرونی مداخلت کرنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ سازشیں کرتے رہیں، سازشیں تو نپٹنے کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن ذرا مداخلت کر کے دیکھنا ایمان خالص کی جب حکومت آئے گی، مومنوں کی جب حکومت آئے گی، اللہ کے بندوں کی حکومت آئے گی، اور یہ جمہوریت اور پیسوں کی اور ڈالروں کی وجہ سے نہیں آئے گی، لوٹوں کی وجہ سے نہیں آئے گی، یہ توحید کی دعوت کی وجہ سے آئے گی، رد شرک کی وجہ سے آئے گی، کفر پہ طاغوت کی وجہ سے آئے گی۔ اس پر ہم اگر ٹھیک کر رہے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت کے اوپر، کوئی ہمارا بریلویت سے تعلق نہیں ہے، کوئی دیوبندیت سے، کوئی اہل حدیثیت سے، سلفیت سے ہمارا، اور اس جمہوری کو مشرکانہ نظام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، ہم صرف مسلم ہیں، نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم سر دڑ کی بازی لگا دیں گے، اب اسی کے لیے جئیں گے، اب اسی کے لیے مریں گے انشاءاللہ۔